الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ الفجر آیت نمبر 16 تا 20۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 تا 15 گزر چکی ہے۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو دیکھیے جی، اسکرین کی طرف سب سے پہلے ہم لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، فَأَمَّا کا مطلب ہوتا ہے مگر۔ الانسان سے مراد کافر ہے، لیکن یہاں تمام انسان مراد ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس اگر انسان، اذا مبتلاہ، اذا جب، مبتلاہ اسے آزماتا ہے، کون؟ ربہ، اس کا رب، یعنی انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ، کس طرح سے؟ اس کو عزت دے کر۔ فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے۔ وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ یعنی دو طرح کی آزمائش ہوتی ہے، ایک عزت اور انعام و اکرام دے کر کے، اور دوسرا ذلت اور تنگ دستی دے کر کے۔ تو دونوں میں سے پہلے عزت کا ذکر کیا ہے۔ اگر اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ انسان کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، وَأَمَّا إِذَا، اور جب، مگر جب، مبتلاہ، اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، کس طرح سے؟ فَقَدَرَ، تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزق، اس کا رزق، یعنی اس کو تنگ دستی میں ڈال دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، تو کہتا ہے، ربی اہانن، ربی، میرے رب نے، اہانن، اہانن کا مطلب مجھے ذلیل کر دیا، مجھے ذلیل کر۔ کلا، اب ان خیالات باطلہ کا، یہ چونکہ پچھلے جتنے بھی خیالات ہیں یہ خیالات باطل ہیں، یعنی کسی کو عزت دینا یا اس کو ذلیل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کی نعمتوں کی وجہ سے یا مال اور دولت کی وجہ سے یا دنیاوی مسائل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بل لا، بلکہ نہیں، تکرمون، تم اکرام کرتے، تم عزت کرتے، الیتیم، یتیم کی، ولا تحاضون، اور نہیں تم رغبت دیتے، ولا، اور نہیں، تحاضون، تم رغبت دیتے، علی طعام، کھلانے پر، المسکین، مسکین کو، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، یہ مطلب۔ اور وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ، میراث، جو آدمی مر جاتا ہے اس کا جو مال بچ جاتا ہے اسے عربی میں تراث اور اردو میں میراث کہتے ہیں۔ اکلن، اکلن کا مطلب کھانا، لما، سمیٹ کر۔ وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو، المال، مال کو، حباً، بہت دوست رکھنا، حباً کا مطلب دوست رکھنا، یہ تحبون حباً، بہت، وہ تم دوست رکھتے ہو، بہت زیادہ پسند کرتے ہو، جمع، جمع، یہ تاکید کے ساتھ، تاکید کے لیے ہے، بہت زیادہ، یعنی مردوں کا مال کھانا تم بہت زیادہ عزیز رکھتے ہو، یہ مطلب۔ یہ جی اس کے لفظی معنی۔ اب اس کا سلیس ترجمہ ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اب لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے، تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین،
اور نہ ہی تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور نہ ہی تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یعنی یہ جو دنیا میں آزمائش کا آنا، یعنی دولت کا مل جانا یا کسی تنگ دستی میں مبتلا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، بتلانا یہ مقصود ہے۔ اور یہ آزمائش انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جس طرح کہ اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اعمال سے ہی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازیں گے، لیکن اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے، اور اعمال میں بھی سب سے زیادہ معاملات کا ذکر ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ سب حقوق العباد کا ذکر ہے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ان کو خود بھی کھانا کھلائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اور اسی طریقے سے ہم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ کا مطلب یہ کہ ہم میراث، دوسروں مردوں کا مال، یعنی بیواؤں کا، یتیموں کا مال لپیٹنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت سے نکال کر کے اپنی محبت نصیب فرمائے۔